السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، پاکستان میں بڑی خاموشی سے ایک تبدیلی آئی ہے اور اس تبدیلی پہ کچھ لوگ عجیب قسم کا تبصرہ بھی کر رہے ہیں۔ وہ صحافی یا وہ بااثر لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ اب اچانک سے، چاہے یہ لوگ برطانیہ میں ہیں چاہے پاکستان میں ہیں، وہ نون لیگ کی کرپشن کے اوپر بات کرنا شروع ہو گئے اور اس سے یہ تاثر بن رہا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے بیچ میں کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ عاصم منیر اور شہباز شریف آج بھی ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ عاصم منیر کو ایکسٹینشن اور استثناء شہباز شریف نے لے کر دیا آصف علی زرداری کے ساتھ مل کر، جبکہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو ان کے خاندانوں سمیت کرپشن کے جو کیسز ہیں ان سے نجات دلائی عاصم منیر صاحب کے رجیم نے۔ تو یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بن گئے، یہ ایک دوسرے کو بچاتے ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے گارنٹی ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہاں، دو وجوہات ہو سکتی ہیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یعنی نون لیگ نے اس حد تک تباہی پھیر دی ہے پاکستان کی کہ اب یہ بیچارے لوگ بولنے پر مجبور ہو گئے، اور ان کے اوپر جو سختی تھی ان لوگوں کے اوپر کہ آپ نے نون لیگ کے خلاف بات نہیں کرنی، اس کے خلاف بات نہیں کرنی، اس کے خلاف بات نہیں کرنی، وہ سختی شاید کم ہو گئی ہے۔ میں آپ کو بڑا کلیئرلی یہ کہہ دیتا ہوں کہ جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بار بار ہم لوگوں سے کیا مطالبہ کرتی تھی، وہ یہی کرتی تھی کہ سیاستدانوں کو آپ جو مرضی کہیں، آپ انہیں گالی دیں، آپ بدتمیزی کریں، آپ ان سے لڑیں، لیکن آپ نے ہمارے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے ہمیں اس سارے سے باہر رکھنا ہے۔ تو میرا تو ایک ہی جواب ہوتا تھا ہمیشہ، آپ اس سے باہر نکل جائیں، آپ چھوڑ دیں سیاست کرنا، آپ چھوڑ دیں چیزوں کے اندر اثر انداز ہونا، آپ باہر نکل جائیں۔ جب آپ ارریلیونٹ ہو جائیں گے تو آپ کا ذکر ہی کوئی نہیں کرے گا۔ لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں ریلیونٹ رہیں، وہ چیزوں کو کنٹرول کریں، وہ اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور جتنی برائی ہے وہ سیاستدانوں کی ہو، اس میں وہ حصہ بھی ڈالتے رہتے ہیں۔ تو نمبر ایک تو نون لیگ نے تباہی اتنی پھیر دی ہے کہ اب بیچارے لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اجازت بھی دے دی ہے کہ تھوڑا بہت سچ آپ لوگ بول دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے ذرا اسٹیبلشمنٹ کی گڈی چڑھ جاتی ہے اور اس سے سیاستدان جو ہیں وہ بدنام اور کمزور رہتے ہیں، انہیں کنٹرول کرنا آسان رہتا ہے۔ بہرحال شہباز شریف اور عاصم منیر ایک دوسرے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، جس کو یہ لگتا ہے وہ اپنے دماغ کا فی الحال علاج کروا لے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، یہ ایک ساتھ ہی جائیں گے جب بھی جائیں گے۔ عاصم منیر صاحب کے اوپر یا تو بہت بڑا دباؤ آئے گا تو وہ عمران خان صاحب کو چھوڑیں گے، ادروائز وہ نہیں چھوڑیں گے، اور جس دن وہ عمران خان صاحب کو چھوڑیں گے پھر مستقبل کا فیصلہ عاصم منیر کے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے اور پاکستان کے لوگ کریں گے۔ لوگ جتنے بھی مایوس ہوں، جس دن عمران خان باہر آئے گا لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، یہ حقیقت ہے۔ اور اس حقیقت کو جانتے ہوئے ابھی تک عاصم منیر صاحب نے ایسا بندوبست کیا کہ نہ تو عمران خان صاحب دکھائی دیتے ہیں نہ سنائی دیتے ہیں۔ 3 سال ہو گئے عمران خان کو کسی نے دیکھا نہیں، نہ کسی نے عمران خان صاحب کو سنا ہے، تو انہیں پورے سسٹم سے ہی آؤٹ کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ جس دن یہ آدمی باہر آیا یہ ملک کا مالک بن جائے گا اور ہم لوگوں کی کوئی حیثیت یا اوقات اس کے سامنے نہیں رہے گی۔ پھر عالمی سطح پہ جو خبریں چھپیں گی وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اب یہ پہنچے ہیں جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب دیگر کچھ لوگوں کو لے کر یہ سوئٹزرلینڈ کے دورے پر چلے گئے۔ وہاں پہ اس سے پہلے جو تقریب ہونی تھی جس کی میزبانی پاکستان نے کرنی تھی وہ تو پاکستان کر نہیں پایا، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے مذاکرات تو آگے بڑھنے ہیں، بات چیت تو ہونی ہے ایران کی اور امریکہ کی، تو اس کے لیے پاکستانی وفد بھی گیا۔ پاکستان کے اندر کچھ بھی ہوتا رہے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ امریکہ کو خوش رکھیں گے اور ایران کے ساتھ جیسے امریکہ چاہتا ہے ویسے اس کے مذاکرات کروائیں گے۔ اور یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں اب ایران کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں کہ مجتبیٰ خامنہئی جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، وہ اس پہ راضی نہیں تھے۔ بڑی ڈیٹیل ایک سٹوری اس کے اوپر اب چھپی ہے ایرانی میڈیا میں کہ وہ اس پہ راضی نہیں تھے، اور انہوں نے کئی مرتبہ کیٹیگوریکلی اس پہ انکار کیا تھا، اور انہوں نے جو شرائط رکھی تھی جن میں 8 شرائط ان کی جانب سے شامل تھیں وہ بعد میں رد کر دی گئی، انہیں سائڈ پہ کر دیا گیا۔ پھر ان کی ایک بنیادی شرط تھی کہ ہم ایٹمی معاملات پہ امریکہ کے ساتھ بالکل بات نہیں کریں گے، لیکن اس کو بھی شامل کیا گیا۔ تو بالآخر جو ہے وہ ساری کی ساری ایرانی حکومت نے یا جو لوگ ابھی مذاکرات کر رہے ہیں انہوں نے مل کے مجتبیٰ خامنہئی کو مجبور کیا کہ وہ اس کے اوپر کانسنٹ دیں، لیکن انہوں نے پھر بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا یہ جو کچھ ہوا اس پہ میں راضی نہیں تھا، تو میں ان پہ بھروسہ کر رہا ہوں فی الحال کہ یہ کمپرومائز نہیں کریں گے ان چیزوں پہ جو ایران کے بنیادی نکات ہیں۔ تو بہرحال اب جے ڈی وینس آ رہے ہیں وہاں سے، جیرڈ کشنر آ رہے ہیں وہاں سے، اور ساتھ میں اسٹیو وٹکاف۔ جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی نمائندگان ہیں، وہ امریکہ سے زیادہ اسرائیل کی سپورٹ کرتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سچویشن ذرا تھوڑی سی بدل گئی ہے۔ جے ڈی وینس
اسرائیل پہ تنقید بھی کرتے ہیں لیکن ماضی میں بھی مذاکرات کر چکے ہیں، تو اس لیے وہ بھی آ رہے ہیں. لیکن جے ڈی وینس نے آنے سے پہلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے سر پہ ایک ہتھوڑا مارا. انہوں نے کیا کہا ذرا یہ دیکھیں آپ. جے ڈی وینس نے کہا ان دا پاکستان اینڈ قطری سسٹمز دے ڈونٹ کوائٹ ہیو دا فرسٹ امینڈمنٹ اینڈ فریڈم آف پریس. یہ فرسٹ امینڈمنٹ کیا ہے ذرا آپ یہ دیکھ لیں. امریکہ کے اندر نا ایک فرسٹ امینڈمنٹ ہے ان کے آئین میں. دا فرسٹ امینڈمنٹ protects freedom of religion, speech, press, assembly and petition, forming a cornerstone of American democracy. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو پہلی ترمیم ہے امریکہ کے آئین میں وہ مذہبی آزادی اور بولنے کی آزادی، میڈیا کی آزادی اور لوگوں کے احتجاج کرنے کی آزادی، اور ساتھ میں لوگ پٹیشن کر سکتے ہیں، عدالتوں میں جا سکتے ہیں، تو یہ سارا کچھ وہ ان کو فراہم کرتی ہے. اور پاکستان میں یہ نہیں ہے. یعنی ایک جملے میں کہ وہاں پہ نہ تو میڈیا آزاد ہے پاکستان میں اور نہ ہی پاکستان کے اندر کوئی فرسٹ امینڈمنٹ ہے امریکہ کی طرح. تو امریکہ کے لوگ بہت آزاد ہیں، پاکستان اور قطر کے لوگ آزاد نہیں ہیں. قطر کو تو اس سے فرق نہیں پڑتا، وہاں پہ تو بادشاہت ہے، لیکن پاکستان کو اس سے فرق پڑتا ہے کہ امریکہ کا نائب صدر پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے. یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پتا ہے، فی الحال وہ بولتا نہیں ہے. سبھی جانتے ہیں پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے، پاکستان میں اس وقت مارشل لا ہے اور پاکستان کے پورے سسٹم کو عاصم منیر کنٹرول کر رہے ہیں. اور یہ بات خواجہ آصف بڑے فخر کے ساتھ کہتے بھی ہیں. ان کو بیچاروں کو ٹویٹ بھی اپنے ڈیلیٹ کرنے پڑ جاتے ہیں، لیکن خواجہ آصف بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کرتے رہتے ہیں. ایرانی وفد جو ہے اس کے اندر عراقچی ہیں، باکری ہیں اور کالی باف ہیں. ایرانی وفد جس طیارے پر بیٹھ کے آیا اس طیارے کے اوپر لکھا ہوا ہے مناب 168. یہ اس طیارے کے اوپر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. مناب میں 168 چھوٹی بچیاں شہید ہو گئی تھیں. 60 سال تک چھوٹی بچیاں تھیں اور کچھ تھوڑی بڑی عمر کی بچیاں تھیں. تو یہ 168 بچیاں شہید ہو گئی تھیں پہلے دن کے اٹیک میں. تو مناب 168 طیارے کے اوپر لکھ کر وہ آئے. وہ پھر ایک دفعہ اپنی جذباتی وابستگی کے ساتھ آئے. اب دیکھتے ہیں مذاکرات آگے کیسے بڑھتے ہیں، کیونکہ اس موقع پہ اسرائیل نے خلاف ورزیاں شروع کر دی ہیں اس ایم او یو کی جو امریکہ اور ایران کے بیچ میں دستخط ہوا، جس پہ بعد میں شہباز شریف صاحب نے بھی دستخط کر کے وہ اٹھا کے دکھایا تھا. تو اب اس کی خلاف ورزیاں اسرائیل کر رہا ہے. اسرائیل نے کیا یہ ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں بہت سارے لبنانی شہید کر دیے اور جنگ بندی سے تقریباً وہ مکر گیا ہے. لبنان کے اوپر جو حملے کیے ہیں ان میں 50 سے زائد افراد اس وقت تک جاں بحق ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم حزب اللہ کے ٹھکانوں پہ حملے کر رہے ہیں، جبکہ سویلین بھی اس کے اندر شہید ہو رہے ہیں، بچے اور خواتین بھی ہیں. دوسری طرف حزب اللہ جوابی کارروائی کرتی ہے، اس میں اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں. تو اب یہ وہاں پہ ایک جنگ جیسی کیفیت، اور اس پہ ایران نے بڑا سخت رد عمل دیا. پہلے آپ ایران کا رد عمل سنیں، پھر میں آپ کو ایک اور چیز سناتا ہوں کہ کیوں یہ مذاکرات اس وقت خطرے میں. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ جو معاہدہ تھا ایم او یو، اس کی جو پہلی شق ہے کہ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ، تو یہ جو باہمی ہمارا ایم او یو ہے اس کا سب سے اہم ستون یہ شق ہے. جہاں ایران اپنے وعدوں پر قائم ہے، وہیں دوسرے فریق کے لیے لازم تھا کہ وہ صہیونی حکومت کو لبنان میں جنگ بندی پر مجبور کرے. ایسا کرنے میں ناکامی کی صورت میں اس نے معاہدے کی واضح خلاف ورزی کی ہے. اگرچہ بحری ناکہ بندی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن یہ مفاہمت نامہ ایک سنگل پیج کی حیثیت رکھتا ہے. پہلی شق کی خلاف ورزی پورے معاہدے کو مشکوک بنا رہی ہے، یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے. اور جب تک دوسرا فریق فوری طور پہ ضروری اقدامات نہیں اٹھاتا، یہ مفاہمت نامہ مجموعی طور پہ شدید مشکلات کا شکار ہو جائے گا. اب یہاں ایک خبر اور آتی ہے اس کے بیچ میں کہ ایرانی جو نیوی ہے اس نے آبنائے ہرمز کو ایک مرتبہ پھر بند کر دیا ہر طرح کی ٹریفک کے لیے. وہاں سے اب ٹینکرز اور بحری جہاز نہیں گزریں گے. اب یہ خبر بھی آ رہی ہے وہاں ریجن میں، اور اس کے لیے ایک پیغام جاری کیا گیا ہے باقاعدہ. جہازوں کو جو ہے وہ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ویسلز مسٹ اسٹے کلیئر، ڈو ناٹ اپروچ دا اسٹریٹ، ادروائز یور سیکورٹی ول بی ایٹ رسک. کہ آپ اس طرف مت آئیں ورنہ آپ کی سیکورٹی جو ہے وہ رسک کے اوپر ہوگی. اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ڈیو ٹو اسرائیلی کرائمز، یہ اسرائیل کے جرائم کی وجہ سے ہے ان لبنان کے اندر، اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹ وائلیشن آف سیز فائر کمٹمنٹس. امریکہ نے جو ہمارے ساتھ سیز فائر کے اوپر یا جنگ بندی کے اوپر جو معاہدہ کیا تھا، یہ اس کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے. تو یہ تو جناب اب ایران نے کہا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ اور دیا، اور یہ سٹیٹمنٹ اس سے ہٹ کے ہے، لیکن کیونکہ معاہدہ خطرے میں ہے. وہ کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں.
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 60 दिन की मुद्दत खत्म होने के बाद भी कोई टूल नहीं होगा, यानी किसी किस्म का महसूल वसूल नहीं किया जाएगा आबनाए हुर्मुज़ में। हालांकि वो मुआहदे के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये इंतज़ाम जो है वो ईरान और जो ओमान है ये मिलकर करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक नया स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि तो अगर ये टूल हुआ तो ये टूल अमेरिका की तरफ से और इसी के लिए आयद किए जाएं, यानी अगर ये हमने यहां पे टैक्स इकट्ठा करना है किसी ने तो वो अमेरिका इकट्ठा करेगा और अमेरिका ही लेकर जाएगा यहां से, और कोई नहीं लेगा। और मुआहदा मुकम्मल ना हुआ तो जो मिडिल ईस्ट के ममालिक के लिए गार्डियन एंजल, वो कहते हैं जी हम गार्डियन एंजल हैं, यानी मुहाफिज फरिश्ता हैं मिडिल ईस्ट के ममालिक के लिए, तो हमने जो जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं उनके बदले में हमें यह मिलना चाहिए, और हमारे जो मुस्तकबिल के अखराजात हैं उनकी वापसी होनी चाहिए। जो पैसा हमने खर्च किया है वो हम कहां से पूरा करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट का यह मतलब है। वो ये कहता है कि आपने हुर्मुज़ में अगर टैक्स वसूल किया जाएगा तो अमेरिका करेगा और कोई नहीं करेगा। हाँ, तो ये मुमकिन है ना। मैंने बहुत पहले आपको कहा था कि ये ऐन मुमकिन है कि मुस्तकबिल में अमेरिका और ईरान मिलकर आपने हुर्मुज़ से टैक्स इकट्ठा करें और अरब बेचारे पैसा देने पर मजबूर हों और ईरान को इससे छूट हो, क्योंकि अमेरिका को तो पैसों में दिलचस्पी होती है। अमेरिका की दिलचस्पी तो डॉलर्स कमाने में है, वो तो पैसा कमाना चाहता है। ट्रंप एक कारोबारी आदमी है, वो ये नहीं देखेगा कि अरबों के साथ, और अरबों को मना भी लेगा, अरबों के बाद दूसरा रास्ता भी कोई नहीं है। यहां इस पूरे खित्ते में उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं है। सिर्फ चाइना को तकलीफ होगी तो चाइना अपना कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, वो अरबों से कोई रियायत ले लेगा या अपने आप को बचा लेगा, क्योंकि चाइना की तवज्जो जो है वो सिर्फ कारोबार करने की तरफ है, बाकी चीजों पर वो ज्यादा तवज्जो देते नहीं है। नाज़रीन, इसराइल के अंदर ना बहुत गुस्सा है। गुस्सा इस बात के ऊपर है कि अमेरिका ने ये जो मुआहदा किया ये क्यों किया। उन्हें लगता था कि अभी मजीद जंग होनी चाहिए और अटैक होना चाहिए बार बार ईरान के ऊपर, और ईरान में जो मकासद उन्होंने हासिल करने थे वो मकासद हासिल नहीं हुए। अब अलग अलग किस्म के बयानात इसराइल में सियासतदानों की तरफ से आते हैं, सहाफ़ियों की तरफ से आते हैं। इसराइली मीडिया जो है वो बाज़ औक़ात आग उगल रहा होता है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पॉलिसियों के खिलाफ। तो इसराइली सहाफ़ी ने कहा कि अमेरिका को एक और 9/11 की ज़रूरत है। ये एक इसराइली सहाफ़ी है, ये चैनल 12 के ऊपर काम करते हैं। इनका नाम है जी बेनी सब्ती, बड़ा अजीब सा नाम है, बेनी सब्ती इनका नाम है जी। I-24 के लिए भी ये काम करते हैं। वो ये कहते हैं जनाब कि इस वक्त एक 9/11 या पर्ल हार्बर की ज़रूरत है। इस वक्त अमेरिका में एक 9/11 जैसे वो हो गया था, एक बहुत खौफनाक इंसिडेंट हुआ था, बहुत सारे हज़ारों लोग अमेरिका में मारे गए थे। उसके बाद अफगानिस्तान पे अमेरिका ने पूरी एक जंग की थी, और उससे पहले एक पर्ल हार्बर हुआ था, उसके नतीजे में दुनिया में बहुत तबाही हुई थी। तो वो ये कहते हैं कि अमेरिका में ये होना चाहिए ताकि उसे एहसास हो कि इसराइल उसका सच्चा दोस्त है। उन्होंने सोचे समझे बगैर जो है, हमसे मुशावरत किए बगैर ये जो मुआहदा कर दिया, वो अब उसके ऊपर यूं बात कर रहे हैं। तो ये मुकम्मल तौर पर पागलपन और ज़हनी दिवालियापन है। खुदा अमरीकियों पर रहम करे, इस किस्म की बात की है। यानी अब तो वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका में कोई बहुत बड़ा सानिया या हादसा हो जाए, और इस बात का खदशा है क्योंकि जो लोग वॉर देखना चाहते हैं ना, या जंग करवाना चाहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी हथियारों की कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं। वो ये चाहते हैं कि बहुत सारा पैसा उनके पास आए। पैसा तभी आएगा जब जंग लगेगी। जंग लगेगी तो हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी, बारूद की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे मिसाइल चाहिए होंगे, बहुत सारे हथियार चाहिए होंगे, तैयारे चाहिए होंगे। फिर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जितने ज़्यादा मुल्क इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा असला चाहिए होगा। तो अगर अमेरिका में आप सोचिए एक लम्हे के लिए, जो इसराइली सहाफ़ी कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे एक दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या हो जाता है तो फिर क्या होगा? उसका इल्ज़ाम तो किसी पे भी दिया जा सकता है। पिछली मरतबा इल्ज़ाम लगा दिया गया था अफगानिस्तान के ऊपर, हालांकि बाद में जो तहकीकात हुई उनमें पता चला कि अफगानिस्तान का उसमें कोई इतना बड़ा किरदार नहीं था, लेकिन इल्ज़ाम अफगानिस्तान के ऊपर लगा और अफगानिस्तान में एक ऐसी जंग छेड़ दी गई जो 20 साल ख़त्म ही नहीं हुई। तो अमेरिकन को जंग में धकेलने के लिए एक करंट का झटका या एक बड़ा इंसिडेंट दहशतगर्दी का, जो अल्लाह करे ना हो, लेकिन अगर हो गया तो उसके नताइज क्या होंगे, और कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है। हम कुछ नहीं कह सकते इस वक्त, लेकिन चले हम इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है इसराइली सहाफ़ी की जानिब से, या इस किस्म की जो बार बार बातें की जा रही हैं, ये फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट जो टारगेट अचीव करना चाहती थी ईरान में, वो नहीं हो पाए। नाज़रीन, अब पाकिस्तान के अंदर से एक दो खबरें मैं आपको बताता हूं। नंबर एक तो ये है कि आज़ाद कश्मीर में एक घटिया खेल खेला जा रहा है और हम सब वो खेल देख रहे हैं। लोग बार बार यकीन दिलाते हैं, मैंने आपको लोगों की आवाज़ सुनवाई, उनकी बातें सुनवाई। वो कहते हैं ना हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ना रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है, ना हम किसी इदारे से लड़ना चाहते हैं, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं।
مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے سیاسی، آئینی، قانونی اور جو بنیادی حقوق ہیں وہ ہمیں فراہم کیے جائیں۔ اب ہم حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہمیں شرپسند اور غدار کہا جاتا ہے۔ نہ ہم شرپسند ہیں، نہ ہم غدار ہیں۔ وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو پاکستان سے پیار کرتے ہیں، پاکستان ہمارا بھائی ہے۔ کشمیری بار بار یہ کہہ رہے ہیں لیکن انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ اب پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ گئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس، انہوں نے کہا جی ان کو نہ چھوڑا جائے، شرپسندوں کو یہ کر دیں وہ کر دیں۔ ایک آدھے بندے کا جو غلط سٹیٹمنٹ ہے اس کو جواز بنا کے آپ پورے کشمیر کو غدار کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہاں پہ لاکھوں لوگ احتجاج کے اندر شامل ہوتے ہیں، گھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر احتجاج کرتے ہیں۔ تو اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ آتے ہیں، کیا یہ سارے غدار ہیں؟ کیا یہ سارے پاکستان کے دشمن ہیں؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب سفید دیوار کے سامنے بٹھا کے لوگوں سے پارٹی چھڑوانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے، وہ جسے ہم اغوا برائے بیان کہتے تھے۔ ابھی ایک بندے کا بیان آیا، ہو سکتا ہے اس نے خود دیا ہو، لیکن راجہ امجد علی خان ہے، اس کے علاوہ اور بھی بندوں کے میں نے دیکھے ہیں۔ سفید دیوار ہے پیچھے، جیسے ماضی میں ہوتی تھی پی ٹی آئی کے ٹائم پہ، سفید دیوار ہے پیچھے، بندہ بیٹھا ہوا اور سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، چہرے پہ گھبراہٹ ہے، وہ کہہ رہا ہے جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، جی میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعد میں یہی جو ہے وہ تحریک لبیک کے ساتھ بھی ہوا، جی میرا تحریک لبیک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اب یہی کام جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، جی میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح آپ کب تک لوگوں سے وفاداریاں چھڑوائیں گے یا ان کے ساتھ زور زبردستی کریں گے؟ اب جس کے ساتھ بھی کریں گے اس کے دل کے اندر ایک گرہ لگ جائے گی، پھر جب اسے موقع ملے گا وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ کیسے ایک پوری نسل کو یا لوگوں کے ایک بہت بڑے گروہ کو یا لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو یا اکثریت کو آپ وفاداروں سے غداروں میں تبدیل کر دیتے ہیں، یہ اس کی کلاسک ایگزامپل ہے۔ کشمیر کے معاملے کو جتنا مس ہینڈل آج کیا جا رہا ہے نا، یہ تاریخ کی کتابیں بتائیں گی کہ کتنی بڑی غلطی کی اسٹیبلشمنٹ نے جو آج کے دنوں میں یہ کر رہے ہیں۔ آپ پوری نسل کے دل میں نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ اس سے بعد آ جائیں۔ ہمارا آپ پہ زور نہیں چلتا، آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، آپ کو صرف یہ سمجھا رہے ہیں فار گاڈ سیک، وقتی طور پہ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے آپ اس ریجن کو، اس خطے کو وہ نقصان نہ پہنچائیں کہ جو لوگ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ کیا 75 سال میں انہوں نے اپنی وفاداری ثابت نہیں کی؟ یہ جو کشمیری ہیں انہوں نے 7.5 دہائیوں تک کیا اپنی وفاداری وہ آج تک ثابت نہیں کر سکے؟ آج اگر ان کے اندر سے 1 2 4 لوگ کوئی غلط جملہ بول دیتے ہیں، یا اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں موجود نہیں ہے ان میں کوئی شخص اگر جذباتی بات کر دیتا ہے تو اس بنیاد پہ آپ کہیں گے کشمیری سارے غدار ہو گئے، ان کے خلاف آپ ٹویٹ کرواتے ہیں، ان کے خلاف آپ سٹیٹمنٹ دلواتے ہیں۔ پنجاب کے اندر بیٹھے ہوئے صحافی ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میں پنجاب میں رہتا ہوں، مجھے بے حد پیار ہے اپنے گھر سے، پنجاب سے، اس سرزمین سے، لیکن سر فار گاڈ سے بلوچستان میں جو آگ لگی وہ کافی نہیں ہے، قبائلی علاقوں میں جو ہوا وہ کافی نہیں ہے۔ پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، الگ ہو گیا، پاکستان ٹوٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا، وہ چلا گیا ادھر، بنگلہ دیش الگ ملک بن گیا، وہ کافی نہیں ہے۔ بس کر دیں اب۔ میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر یہ کہہ رہا ہوں کہ کشمیریوں کی بات سنیں، وہ غلط بات نہیں کر رہے، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، مسئلے کا کوئی حل نکال لیں۔ آپ تو دشمن کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں، وہاں ایران نے اور امریکہ نے ایک دوسرے کے کتنے بندے مار دیے، وہ بیٹھ گئے نا سوئٹزرلینڈ میں، آپ بٹھا رہے ہیں ان کو، آپ کہہ رہے ہیں جی ہم ثالث ہیں، وہاں پہ انہوں نے بندے مار دیے ایک دوسرے کے، وہاں فوجیوں کی لاشیں ادھر پہنچ گئیں، ادھر ان کے سارے اڈے تباہ ہو گئے، ایران کے اندر ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، 168 بچیاں ایک حملے میں شہید ہو گئی، ان کی پوری قیادت مار دی انہوں نے۔ اس کے باوجود وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے؟ ان لوگوں سے بات کریں، ان کی جائز مطالبات تسلیم کریں، یہ اچھے لوگ ہیں، برے لوگ نہیں ہیں، ان کو رستہ دیں، ان کو دیوار کے ساتھ نہ لگائیں۔ میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں، اور صرف ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ایک پاکستانی کو مشورہ دے رہا ہوں کہ بس کر دیں یہ ضد، بس کر دیں کنٹرول لینا، لوگوں کو کنٹرول کرنے دیں، لوگ بہت اچھا اس ملک کو چلائیں گے، سویلینز، آپ میری بات لکھ کر رکھ لیں۔ ناظرین، ادھر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ایک ساتھی ہیں، ان کی طرف سے بڑی انٹرسٹنگ ایک خبر آئی اور میں اس کی پوری تائید کرتا ہوں۔ میاں نواز شریف کے ایک ساتھی ہیں، ایم پی اے ہیں، ارشد ملک صاحب، انہوں نے کہا جی 5000 کے نوٹ کے اوپر نواز شریف کا فوٹو ہونا چاہیے کیونکہ ان کے ملک پہ بہت احسانات ہیں۔ میرے خیال میں نواز شریف صاحب کی توہین ہے یہ، 5000 کے نوٹ پہ نہیں، پاکستان کی گورنمنٹ کو ایک 10,000 کا نوٹ چھاپنا چاہیے جس پہ نواز شریف صاحب کی فوٹو ہونی چاہیے، ساتھ ان کی بیٹی کی فوٹو ہونی چاہیے، ساتھ جو چھوٹے بچے نئے پیدا ہوئے ہیں ان سب کی فوٹو بھی ہونی چاہیے۔ اس خاندان کا پاکستان پہ اتنا احسان ہے کہ طارق متین صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ 4 صوبے ہیں، چاروں کے نام نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز کے نام پہ رکھ دیں آپ، اور ایک آدھا صوبہ جو ہے وہ ان کے بچوں کے ناموں کے اوپر بھی رکھ دیں آپ، اور ملک کا نام آپ رکھ دیں شریفستان۔ مسئلہ ہی حل کریں ایک ہی دفعہ، پورا ملک ہی ان کو دے دیں، لیڈر بھی اپنا، نوٹ بھی اپنے، ملک بھی اپنا، موجاں کرو جا کے۔
یار عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, عجیب نرگسیت کا شکار ہیں, اور اس پاگل پن کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس پاگل پن کو روکے. ناظرین, آخری خبر بڑی تکلیف دہ ہے, میں آپ کو یہ خبر سنا دیتا ہوں. یہ خبر جناب یو اے ای سے آئی ہے. یو اے ای میں گورنمنٹ کی حراست کے اندر پاکستان کا ایک شہری تھا, وہاں پہ وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا, محمد شعیب. وہ جاں بحق ہو گیا اور اس کے گھر والوں کو 1.5 ماہ کے بعد بتایا یو اے ای کی انتظامیہ نے کہ آپ کا بندہ مر گیا. اور 1.5 ماہ کے بعد وہ قید میں جاں بحق ہوا تھا. 1.5 ماہ کے بعد اس کی لاش کو پاکستان بھجوایا گیا, جس کی تدفین پشاور میں. اب اہل خانہ یہ بتاتے ہیں کہ جب کشیدگی ہو رہی تھی اور جنگ والی صورتحال تھی, محمد شعیب کو مارچ 2026 میں یو اے ای کے حکام نے گرفتار کر دیا تھا. ان کے خاندان والوں کو بتایا نہیں بہت لمبے عرصے تک. اہل خانہ کو 16 جون کو اطلاع ملی کہ محمد شعیب 29 اپریل 2026 کو جیل میں انتقال کر چکے ہیں. وفات کے تقریباً 1.5 ماہ بعد ان کو اطلاع دی گئی, یعنی 45 دن کے بعد بتایا گیا, اور پوسٹ مارٹم رپورٹ اور موت کی وجوہات کچھ نہیں بتائی گئیں اس کے علاوہ. بہرحال ان کی میت آج صبح پشاور ایئرپورٹ پہنچی ہے. اب ان کی تدفین کی جائے گی. یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے. پاکستان کے حکمرانوں کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے, انہیں بات کرنی چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1.5 مہینے سے زیادہ گزر جائے اور ایک شہری پاکستان کا انتقال کر جائے جیل کے اندر, اور اس کے اہل خانہ کو 1.5 مہینے تک پتہ ہی نہ ہو. یہ جہاں پہ بھی سسٹم میں خرابی ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے, اور ہر شہری کو عزت دینی چاہیے, اس کے بارے میں پوچھنا ضرور چاہیے. آپ پوچھیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, صرف یو اے ای کو اس بات کا احساس ہوگا کہ پاکستان کی گورنمنٹ اپنے شہریوں کی فکر کرتی ہے اور کوئی بات نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی